والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ جو لوگ مال و زر، سونا چاندی اکٹھا کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اس کو خرچ نہیں کرتے ہیں تو رب فرماتا ہے ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دو۔ آج بھی دنیا میں کتنے لوگ موجود ہیں، رب کا دیا ہوا سب کچھ موجود ہے، کبھی خرچ کرنا نہیں چاہتے ہیں، اور اگر خرچ کرے گا بھی تو دنیاوی شیطانی کاموں میں خرچ کرتا ہے، وہاں پر نوٹوں کی گڈیاں بکھیر دیتا ہے۔ اس قوم مسلم کی اگر غریبی دیکھنی ہو تو جمعے کے دن مسجد میں دیکھ لینا، جہاں پر گلک میں سکوں کے کھنکھنانے کی آواز آتی ہے، اور اس کی امیری کو دیکھنا ہے تو کہیں رنڈیوں کی مجلس میں دیکھ لینا، جہاں پر یہ کاغذ کے نوٹوں کی برسات کرتا ہے۔ تو کہا مال و اکٹھا کر کے رکھنے والے لوگ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور دنیا میں بھی، وقت موت بھی، آخرت میں بھی ان کے لیے ذلت اور رسوائی ہی رسوائی ہے۔ اسی طرح کا واقعہ حضرت سیدنا یزید بن میسرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم سے پہلی امتوں میں ایک شخص تھا جس نے بہت مال و متاع جمع کیا ہوا تھا، اولاد بھی اس کے پاس کثیر تعداد میں تھی، تو بہت زیادہ مال و جمع کر لینے کے بعد بھی اللہ کی راہ میں کبھی خرچ نہیں کرتا تھا، ہمیشہ اسی فکر میں رہتا تھا کہ اس کی دولت میں اضافہ کیسے ہوگا، ہمیشہ دو کے چار کرنے کی فکر ہی میں رہتا تھا۔ جب بہت زیادہ مال و متاع اس نے اکٹھا کر لیا تو ایک دن اپنے آپ سے کہنے لگا کہ اب میں اپنی زندگی خوب عیش و عشرت کی زندگی گزاروں گا، اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ عیش و مستی کی زندگی گزارنے لگا۔ جب مستی زندگی گزارنے لگا، دنیا کی ہر طرح کی نعمتیں، سہولتیں اس کو میسر تھیں، ہر طرح کا سکون، ہر طرح کی آشائشیں، دنیاوی سہولتیں جب اس کو دستیاب تھیں، تو ایسے ماحول میں زندگی گزارتے گزارتے اپنی موت کو بالکل بھول چکا تھا، دنیا میں بالکل مست اور مگن تھا، یہاں تک کہ بہت سارے خادم، لونڈیاں، غلام اس کے حکم کے منتظر رہتے تھے، وہ ہمیشہ اس کی خدمت کے لیے حاضر رہا کرتے تھے۔ رب کا دیا ہوا بہت کچھ اس کے پاس تھا، لیکن کبھی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تھا۔ ایک دن حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام، ملک الموت، موت کا فرشتہ، ایک فقیر کی صورت اختیار کر کے اس کے گھر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو غلام دروازے کی طرف دوڑے، جب دروازہ کھولا تو دیکھا باہر ایک فقیر موجود ہے۔ فقیر نے کہا اپنے مالک کو بلاؤ، تو اب غلام جو اس کے ہی بلبوتے زندگی جی رہے تھے کہنے لگے جھوٹ بولا غلاموں نے، وہ تو تم جیسے کسی فقیر کی مدد کرنے کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام، ملک الموت نے اتنا سنا تو واپس چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد دوبارہ گھر اس کے آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، غلام نے پھر دروازہ کھولا تو ملک الموت نے کہا اپنے مالک سے جا کر کے کہو کہ میں ملک الموت ہوں، موت کا فرشتہ ہوں۔ غلام نے جب جا کر کے اتنا کہا تو یہ مالدار شخص خوف زدہ ہو گیا اور کہا جا کر کے ان کے نرمی سے بات کرو۔ غلام آئے اور کہنے لگے کہ اب آپ یہاں کس لیے آئے ہیں؟ تو کہا اپنے مالک سے کہو، کہہ دیا کہ میں اس ملک الموت ہوں اور اس کی روح قبض کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ تو جب غلام نے دروازہ کھولا اور کہا آپ ہم میں سے کسی کی روح قبض کر لیں، ہمارے مالک کو چھوڑ دیں، لیکن ملک الموت نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، میں آج اس بادشاہ کی، اس مالدار شخص کی روح قبض کیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ جبراً آپ اندر گھر میں داخل ہوئے اور اس کے پاس جب پہنچے تو آپ نے ارشاد فرمایا جو وصیت کرنی ہے آج کر لے، تیری روح کو قبض کیے بغیر آج میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ جب اتنا سنا تو سب گھر والے چیخ پڑے، رونا دھونا شروع کر دیا۔ اس مالدار شخص نے اپنے غلاموں، خادموں سے کہا کہ سونے چاندی سے بھرے ہوئے تابوت اور صندوق لا کر کے کھول دو۔ انہوں نے تمام مال و زر اکٹھا کیا، سارے کا سارا خزانہ اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیا جاتا ہے، حکم کی تعمیل ہوتی ہے۔
اب یہ اس مالدار شخص اس ڈھیر کے پاس آیا جہاں مال اکٹھا تھا، اور مال سے کہنے لگا، اے بدترین ذلیل مال، تو نے مجھے اللہ کے ذکر سے غافل رکھا اور مجھے آخرت کی تیاری کرنے سے روکے رکھا ہے۔ تو مال بھی کہنے لگا کہ آج تم مجھ کو ملامت نہیں کر، اس لیے کہ آج تم مجھ سے زیادہ ملامت اور لعنت کا مستحق ہے۔ کیا تو وہی شخص نہیں ہے کہ تو دنیا داروں کی نظر میں حقیر تھا، میری وجہ سے تیری عزت افزائی ہوئی؟ تو بہت کمزور تھا، میری ہی وجہ سے بادشاہوں کے دربار تک تیری رسائی ہوئی، ورنہ غریب اور نیک لوگ کہاں ان تک پہنچ سکتے ہیں؟ مجھ مال کی وجہ سے تیرا نکاح شہزادیوں امیر زادیوں سے ہوا، ورنہ غریبوں سے کون اپنی بیٹیوں کا رشتہ کرتا ہے ان لوگوں میں سے؟ تو کہا، میں نے تجھ سے کب کہا تھا کہ تم مجھ کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، نیک کاموں میں خرچ نہ کرنا؟ یہ تو تیری بدبختی ہے کہ تو نے غلط کاموں میں مجھے خرچ کیا ہے، جس کی وجہ سے آج یہ ذلت و رسوائی تیرا مقدر بنی ہے۔ مال کہنے لگا، اے ابن آدم، تو بھی اور میں بھی دونوں مٹی سے پیدا ہیں، لیکن بہت سارے مالدار ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے سرخ روئی حاصل کرتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو گناہوں میں مستغرق رہتے ہیں۔ علامہ ابن الجوزی فرماتے ہیں کہ ہر مالدار شخص سے ایسا ہی کہتا ہے کہ مجھ کو ناجائز طریقوں میں استعمال نہ کر، لیکن انسان اس طرف کان نہیں دھرتا ہے، اور زندگی میں ایسا مگن ہو جاتا ہے کہ موت کو بالکل بھول جاتا ہے۔ اس کو پتہ نہیں ہے کہ آج ہوں، کل یہاں نہیں بھی رہنا ہے، ایک دن دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جانا ہے، لیکن انسان اس طرف توجہ نہیں دیتا، موت کو بالکل بھلا چکا ہے۔ وہ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، وہ اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا یوں ہی سب ٹھاٹ سارا۔ وہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔